کی جائے تو میرے جنازے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور علی یہ بولنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار نات آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ اندر آئے گا، نہیں تو نہیں۔ بولے اگر آقا اجازت دیے تو مجھے آقا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت نہیں ملی تو پھر مجھے آپ قبرستان بقی میں دفن کر دینا۔ یہ آپ نے وصیت کی، اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، اتنے پورے صحابہ تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی بھی تھے، عشرہ مبشرہ، اور پورے کے سب تھے، علی سے ہی کیوں فرمایا؟ ہاں علی سے ہی کیوں فرمایا؟ تو صدیق اکبر کو معلوم تھا کہ علی کی زبان سے ہی نکلا تو دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھیے تو صدیق اکبر کی یہ وصیت، صدیق اکبر ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازار ارواح میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ اچھا یہ تو صدیق اکبر کا عقیدہ ہو گیا۔ اب صحابہ کا بہت فاروق جیسا صحابی، بڑا صحابی، کوئی صحابی خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے یہ نہیں پوچھا کہ صدیق کیسا بولیے کیا سرکار سنتے کیا؟ تو پتا چلا کہ جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا سید الصحابہ کا، وہی عقیدہ سارے صحابہ کا تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ خیر آپ کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد جب آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، مولا کائنات آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد عرض کیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا دوست صدیق حاضر دربار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو اندر آنے کی تو اندر آئے گا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ کہا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ بند تھا خود بخود کھل گیا، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ۔ حبیب کب سے بے چین ہے؟ یہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نہ صرف اپنے خبر احمد میں زندہ ہے بلکہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اب جب لہد مبارک صدیق اکبر کی تیار کی گئی تو دیکھیں جب تیار مکمل ہو گئی، صدیق اکبر کو اس کے اندر لٹایا گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھور کے دیکھتے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باتیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ یہ منظر دیکھے کہ علی خاموش دیکھتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا لکھ کر حضرت علی۔ خیر بہرحال جب مکمل ہو گیا، لحد پوری ڈھک گئی، سب مکمل ہو گیا، تو صحابہ کرام حضرت علی سے پوچھے کہ علی ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ ایک ٹکٹکی باندھے ہوئے خبر کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، ایسا کیا دیکھ رہے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب صدیق کو
لحد میں لٹا دیا گیا تو سرانے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد صدیق کی داڑھی کو پکڑ لیے، پکڑ کے یہ دعا کرنے کے یا اللہ یہ صدیق کی سفید داڑھی کے صدقے میں میری امت کے تمام سفید داڑھی والوں کو بخش دے۔ صدیق اکبر آقا خاتم النبیین، آقا تمام انبیاء کے سردار، اب چاہے تو وہ یہ تو دعا کرے تھے ہم، لیکن بتا رہے ہیں ہمارے کہ یا اللہ صدیق کی داڑھی پکڑ کے آقا نے دعا فرمائی یا اللہ یہ صدیق کی داڑھی کے صدقے میں میری امت کے سفید داڑھی والوں کو بخش۔ یہ ہے، یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ۔ اچھا جب حضرت علی ایسا فرمائے تو حضرت عمر تھے تو اس سے صحابہ تھے پورے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو دیکھا ہم کو نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھو صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابہ کو معلوم تھا علی جو دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیکھتا، علی جو دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیکھتا، یہ عقیدہ بتا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت پر ہم کو واجب کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو صدیق کی اکبر کی محبت کو واجب کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں صدیق اکبر کی محبت تم پہ واجب ہے اور ان کا چرچا کیا کرو۔ صدیق اکبر کی محبت واجب ہے ہر اہل ایمان پہ، اور صرف واجب نہیں ہے، پھر آقا فرماتے ہیں ان کا چرچا بھی کیا کرو، ان کا تذکرہ کرتے ہو۔ یہ شان کے مالک حضرت صدیق اکبر ہے۔ چلیے آخری ایک بات بول دیتا ہوں میں آپ کو، اور کیونکہ ابھی اور محفلیں ہیں، کیونکہ ایک محفل میں سارے باتیں بول نہیں سکتے ہے نا، ناخواہوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اگر وقت رہا تو پھر آخری میں بھی بولوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی تدفین، آدمی کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لے گئی ہے، جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ آئیے سنیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور آپ نے تفصیلات نہیں اشارہ تم سے بولتے جا رہا، آپ کی روح مبارک کو قبض کیا اور بارگاہ خداوندی میں لے گئے۔ بولے مولا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور ہے، تو آقا کائنات تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا اچھی جگہ رکھ دو، کہاں رکھو؟ اچھی جگہ رکھ دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا مبارک کی روح یہ پورے ساتوں آسمان میں دیکھے، روح مطلب کی کوئی سی جگہ نہیں ملی، پوری جنت دیکھ لی ہے، جنت میں بھی وہ کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ مولا یہ روح باغ رکھے جیسا یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہوئی۔ تو آقا نے رب نے فرمایا جاؤ پھر جہاں سے لائے ہیں اس کو وہی داخل کر دو، اس کو وہی داخل کر دو۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری جسم بنایا گیا، ظاہری جسم جب بنایا گیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ. تو حضرت جبرائیل آئے. ساری کائنات پوری کھلی ہے، کہیں ایسی مٹی ملی ہی نہیں جس سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسد مبارک تیار کیا جا سکے. تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ایسی مٹی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ظاہری تیار کیا جائے. تو رب نے فرمایا کام کرو، جنت کے ایک ٹکڑے کو لے جاؤ، جنت سے ایک جنت کا ٹکڑا لے جاؤ اور اس کو زمین پہ رکھ دو، رکھ کے پھر وہاں سے مٹی لاؤ. سبحان اللہ. ریاض الجنہ. تو جنت کا ایک ٹکڑا لایا گیا اور اس کو زمین پہ رکھ دیا گیا اور وہاں سے مٹی لے جا کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ظاہری جسد مبارک کو تیار کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس جگہ پر آقا کائنات بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ جو جنت کا حصہ تھا، جو مٹی تھی، جس مٹی سے آقا کے جسد ظاہری بنایا گیا، اسی مٹی سے صدیق اکبر کا بھی بنا، اسی مٹی سے عمر فاروق کا بھی بنا. اب کیا صدیق اکبر کی شان بول سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آخری بات آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں پوری کائنات. 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سب سے پہلی چیز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مطہرہ. دوسری چیز آپ پر مال خرچ کرنا. تیسری چیز آپ کے خدموں میں رہنا. اب یہ تینوں کیسا پوری ہوئی دیکھو. یہ 3 چیزیں محبوب ترین چیزیں صدیق اکبر. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں سب کا احسان ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے. کل قیامت کے دن میں ادا کروں گا نہیں کر سکتا، میری طرف سے رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا وہ احسان کا بدلہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسا اپنے مال کو خرچ کرتے. یہ صدیق اکبر، یہ مال خرچ نہ سمجھ میں آ گیا. اب آقا کے چہرے کو تکنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کیسا پورا فرمائے. غار ثور 3 دن ہوئے غار ثور میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور گود میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پر ہے. ذرا یہ منظر کو رکھ کے دیکھ لیجیے. آپ اگر آپ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے اگر آپ سو رہے ہیں تو ماں کا چہرہ اور آپ کا چہرہ کیسا رہتا ہے؟
صدیق اکبر کی گود میں آقا کا پرنور چہرہ ہے، اور صدیق اکبر آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آقا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو 3 دن میں یہ کیفیت ہو گئی کہ جب صدیق اکبر اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر نکلے تو پہچاننا مشکل ہو گیا، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو تجلیات نکل رہی تھی، صدیق اکبر نے اس کو جذب کر لیا۔ اور جب مدینہ پہنچے سواری پر، آقا سامنے پیچھے صدیق اکبر، تو لوگ صدیق اکبر کو آقا کائنات سمجھنے لگے، ملنے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر تاڑ لیے، فوری کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے اپنا دامن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دام دیے، تاکہ پتا چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ چلو 2 چیزیں ہو گئے، تکنا بھی ہو گیا، باقی کیا رہا؟ آقا کے ختم ہو گئے، خود تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آقا کے ختم ہو گئی چیزیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تینوں قائدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ کیا کیا بات صدیق اکبر کی کہی جائے، کیا کیا قرآن میں 17 آیتیں اور سورہ لیل، یہ مکمل آیت، مکمل سورہ ہے، صدیق اکبر کی فضیلت کا نازل ہوا۔ اب ایسے صدیق اکبر ہیں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سائے کی طرح کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ اب ان کی شان میں بے ادبی، ان کی شان میں گستاخانہ کلمات لوگ ہمارے مزے سے سن رہے ہیں، کیا ایمان باقی ہے؟ گستاخوں کی گستاخی سن کے خاموش بیٹھنا بھی ان کی ہمت افزائی کرنے کے برابر ہے۔ اس محفل سے نکل جانا چھوٹا ہے، یہ ہوئی اٹھ کے نکل جانا کسی بھی صحابی کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر گستاخی اگر محسوس ہوئی، بدبو آئی عزت کی برابر کی، تو سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ تو فی زمانہ یہ آپ کے وہ میڈیا پر ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے آپ، میڈیا کوئی مفتی نہیں ہے، گوگل کوئی مفتی نہیں ہے آپ کا، اس میں جو فیڈ کر دیا گیا ہے کون کرے؟ وہ سب یہودیہ ہی کرے، کوئی مفتی فیڈ نہیں کرا ہوں، وہاں کوئی مفتی بیٹھا دیا آپ کو فتویٰ لینے کے واسطے۔ اور تقریباً میڈیا کے اوپر 96% غلبہ بدعقیدوں کا ہے، 96% بطور میں، اور ہم لوگ سب اسی میں بولو بیٹھے، بس نوجوانوں کو بولے نہیں دیکھنا ہے، بتا دیں نہیں کہ آپ کو تفریح نہیں ہے۔ اچھا بعض یہ کو رکھنے والے یہ بول رہے ہیں، انہیں جو اچھا بول رہا ہے لے لینا کہتے، برائی کو غلط بولو تو چھوڑ دینا کہتے۔ اچھا آپ کو اتنا ہی بات ہے؟ سامنے والے سے جب تک آپ کو زیادہ علم نہیں رہا، آپ جانچ ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو انہیں صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک مذہبی کتاب بھیجی نہیں، آپ کیا جانچیے اس کو؟ اب انہیں بتاتا آپ کو کہ بخاری خالی کور بخاری کا رہتا، مسعود بخاری کا نہیں رہتا، جو کہا میں بخاری بتاؤں، جا کے بخاری میں صفحہ نمبر دیکھ لو۔ اگر 1000 آدمی کا مجمع رہا اور اگر میں بنا کے اندر شمولا کہ بخاری کا صفحہ نمبر یہ ہے، آپ جا کے دیکھ لو، تو میں سمجھتا ہوں وہ 1000 آدمیوں میں سے مشکل سے 2 آدمی کے گھر میں بھی بخاری شریف نہیں ہے کسی کے گھر میں؟
تو ایسا آپ کو چاٹیاں مارتے، ایسا آپ کا ذہن بدلتا ہے. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اپنے علماء کم ہے، سنیے نا کتنا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. پڑھیے نا، پڑھیے آپ. سننے تو ایک ثواب ہے، پڑھے تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دونوں ثواب ہے. تو بہرحال صدیق اکبر کی شان کریمی بہت بڑی شان کے والی حضرت سے ہم پڑھ رہے ہیں. تمام 1,24,000 جتنے بھی انبیاء السلام کی امتیں آئے ہیں، ان کی امت پلس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پوری امت میں سب سے افضل جو ہے اس شخصیت کا نام صدیق اکبر. خالی اس امت کے صدیق اکبر افضل نہیں ہے، خالی اسی امت کے. جس طریقے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار انبیاء ہیں، ایسے ہی تمام امتوں میں سب سے افضل شخص کوئی امت یہ کسی نبی کا صدیق اکبر. یہ صدیق اکبر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ورنہ اپنی کیا اوقات ہے ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان کا سننا، یہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ان کی مرضی ہے، انہوں ہمارے دل میں ڈالیں گے، وہ ان کا کرم ہے. ورنہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے ان کی سنا کرنا، انہوں ہمارے دل میں ڈالیں، ایسا ہے ان کا. تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ جہاں بھی اور محفلیں ہونے والے ہیں، اگر انشاءاللہ اگر وہاں وقت ملا اور بہت ساری بات دیکھیے، ایسے 2-4 محفلیں صدیق اکبر کی پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے. صدیق اکبر کی 63 سالہ زندگی ہے. ہاں، کون بیان کرے گا 63 سالہ زندگی کے حالات، کیا کیا حالات ہے، کیسے کیسے حالات ہے. 1-2 نشستوں کا ناکافی ہے یہ. تو بہرحال جہاں بھی موقع ملے گا پھر آپ حضرات کے سامنے میں صدیق اکبر کے چنندہ واقعات آپ کے سامنے درج کروں گا. ایک بات اچھا ذہن میں رکھ لیجیے، آپ ایک واقعہ بول کے ختم کر دوں گا. ایک ہوتے جا رہا، بڑھتے چلے جا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں میں بیچاروں کیا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. کیا فرمائیں؟ 4 کونے. ایک کونا صدیق اکبر کا، ایک کونا عمر فاروق کا، ایک کونا عثمان غنی کا، ایک کونا علی مرتضی کا. ایک شخص تھا، اب وہ کون تھا اب آپ سے سمجھ جاؤ. صحابہ سے محبت رکھنے والا نہیں تھا، شیطان سے خواب دیکھا کہ میدان حشر ہوتا ہے. لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے، سب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں بھی دوڑتے رہے ہیں. دیکھا کہ حوض کوثر کے پاس سب سہریہ پر انہیں بھی پہنچا. پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا تو صدیق اکبر اپنا چہرہ تھا. صدیق مجھے پانی پلاؤ، صدیق مجھے پانی پلائیے. اس کے بعد دیکھا دوسرے پر عمر فاروق ہے. عمر فاروق کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق نے اپنا چہرہ پڑھا. بولے عمر پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. تیسرے کونے پہ گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. بولے عثمان مجھے پانی پلاؤ. پڑھا. دیکھا چوتھے پہ علی رضی اللہ تعالیٰ. بولا ہاں یہ تو 3 نے دیے، اب یہ تو یہ زندگی بھر میں ان کا انعام لیتے رہا ہونے لگے.
यहाँ कैसा नहीं मिलता पानी, जिंदगी भर तो अली ही कहते रहा। जैसे अली की बारगाह में गया, अली ने अपना चेहरा पढ़ा, बोले जिसके दिल में शेखैन से मोहब्बत नहीं, उस अली से क्या काम। फिर क्या करना, जब आका पिला रहे हैं, आका के पास हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह अबू बकर के पास गए, मुंह फेर लिए, उमर के पास गए, मुंह फेर लिए, उस्मान के पास गए, मुंह फेर लिए, अली मुर्तजा के पास मुंह लिए, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाइए। आका ने फरमाया तुझे पानी कैसा पिलाया जाएगा, जबकि तेरे दिल में शैतान से नफरत है, तुझे पानी मत मिलेगा। बोले रसूलुल्लाह अगर मैं तौबा कर दूं, तो बोले हाँ तौबा कर लिया तो तुझे पानी मिलेगा। बोले रसूलुल्लाह मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि मेरे दिल में शैतान का बुग़्ज़ नहीं है बल्कि उनकी मोहब्बत है। तो फरमाता आका ने पानी दिया, मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं पानी पिया या नहीं पिया, मेरी दूसरा हो। तो शैतान से बुग़्ज़ रखने वाले ऐसे एक नहीं, ऐसे दूसरा वाक़या इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं ऐसे वाक़या जो शैतान से बुग़्ज़ रखे उनका क्या हाल। एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे शायर और अच्छे शायर थे। उनकी आदत करीमा थी कि जब मदीने पाक में हाजिर होते तो हजरत शेखैन सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला की मरतबत में लिखे जाते और वहां खड़े रह झूम झूम के पढ़ते, झूम झूम के पढ़ते शेखैन की। एक तरफ शिया बोले बोला इन्हें हमेशा देखते रहे तो मैं उसको जब यही ईद पढ़ता रहता। ठीक है, करीब गया, जाके बोला कि आज आप मेरे घर में अपनी दावत है, कलम मेरे साथ, मैं आता हूँ मेरे साथ चलना। तो कबूल करी, मैंने सरकार के पास की दावत है, कबूल करी। घर को गया, प्रोग्राम पूरा बना लिया, दो पहलवानों को घर के दो दरवाजे के बाजू खड़ा कर दिया। तभी उनके पास आया, आके बोला चलिए तैयार कैसे बोल के चले। जैसे अगर में दाखिल हुए, दोनों पहलवान दबोच गए, दबोच के जो है जबान लेकर के जबान काट। अब जबान वो जो था हाथ में दिया, बोले जा बहुत तारीफ करता ना मुझको ऊपर की, जा दे उनको जोड़ो बोले। अब बेचारे वो अपनी जबान लेके आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, रोते रोते अपनी दास्तान सुनाए। आग लगी, जैसा आग लगी वो आग बेदर हो गई। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ सिद्दीक़ अकबर, एक तरफ उमर फारूक है, तशरीफ लाए। आका ने फरमाया कहाँ है वो इतना ज़बान। आका ने ज़बान ली, अपने लुबाब पर लगाया और उसकी ज़बान बराबर कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बेचारे पहले से ज्यादा अच्छे तंदुरुस्त हो गए। अब लुबाब मुबारक आका का जिस ज़बान पे लग गया, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुबाब मुबारक का एक खतरा एक कड़वे कुएं को मीठा कर देता है। एक खतरा, एक कड़वे कुएं को मीठा कर देता। एक खतरा, एक खतरा, एक ड्रॉप। अब आका ने इसकी ज़बान में कितना लगाया होगा, अब वो ज़बान की क्या कैफियत हो गई। अभी ना वापस घर चले, दूसरे साल फिर हाजिरी देने आए, वही हमने मिजाज के मुताबिक शायरी पर मरकबा सुनाने लगे। तो एक शख्स आपके पास आया, नया शख्स आया,
آگے بولا حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. دعوت بولتے ہوئے چمک گئی, یاد آ گیا ہم کو. بولے ابھی تو دوسرا دن رہ گیا. بولے ٹھیک ہے. دوسرا دن ہوا, حضرت کو لینے آیا. حضرت گئے, جا کے دیکھے تو کیا ہے, دور سے کوئی مکان ہے. تھوڑا پریشان ہو گئے. بولے یا اللہ, یہ مکان تو وہی دکھ رہا. لیکن جب مکان میں داخل ہوئے تو دیکھیں کہ ٹیبل بچھا ہوا ہے اور کئی قسم کے کھانے اس کے اوپر رکھے گئے. کئی قسم کے کھانے. گئے حضرت, بولے ذرا جان میں جانے, کھانا تو کھا لیے. جب حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تو بولا حضرت ایک اور زحمت دے رہا ہوں. ایک حجرے کے پاس لے گئے جس کا دروازہ بند تھا. حجرہ کھولا, کھولے تو اس کے اندر تھا ایک بندر بیٹھا ہوا. کیا تھا؟ بندر تھا. بولے کہ حضرت یہ میرا باپ ہے. مجھے یہ میرا باپ ہے. اس سے پہلے جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کرا تھا, اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی شکل کو بدل دیا. یہ میرا باپ. اللہ اکبر. ابھی گفتگو چھوڑی تھی, دروازہ کھلا تھا, بندر نکل گیا اور بھاگ گیا. تو یہ ہے شیخین سے نفرت کرنے والوں کی حالت, شیخین سے بغض رکھنے والوں کی حالت. یہ انجام بہت چل رہا ہے آج کل. آپ کی اس کے اوپر فونوں کے اوپر موبائل کے اوپر. اللہ کے واسطے مت سنیے, مت سنیے. کیا بول رہا ہوں, کیا کا سوال نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اگر کچھ اختلافی بات کسی بھی صحابی, شیخین تو شیخین ہے, کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی اگر بدعقیدی کی اگر وہ آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اپنا نہیں. کہاں نے کوئی سی بھی کتاب اٹھا کے بتاؤ. بعض تاریخی, تو یہ بات بھی اچھا یاد رکھیے, بعض تاریخی کتابیں بعض ایسی ہیں جو بنی امیہ کے زمانے میں حکومت کی سرپرستی میں زبردستی لکھوائی گئی ہیں. سب غلط من گھڑت چیزیں اس میں لکھوائی گئی. لوگ آپ کو کسی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ تو یہ کتاب ہے. بولیے سرکار ہمارے علم غیب تھا نہیں تھا, تھا نہیں تھا. سرکار تو قیامت کا, نہ صرف قیامت کا بولے بلکہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا سرکار سب بولتی ہے. سب سے پہلے جنت میں میری امت میں سے کون جائے گا, اور سب سے آخری میں جنت میں جانے والا کون, سرکار نے تو وہ بھی بتا دیا. تو سرکار کو یہ نہیں معلوم تھا کیا بعض صحابہ میرے اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے؟ نہیں معلوم تھا. تو کیسا کر سکتے اہل بیت کی شان میں صحابہ گستاخی کیسا کر سکتے؟ اہل صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا کیسی محبت کرنا, کیسا محبت کرنا ہے صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے. تو عمل کر کے صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے, عمل کر کے ان سے کیسا رہنا, کیسی بات کرنا. پھر سرکار ایسے بڑے بڑے رتبوں سے نواز دیے لوگوں کو کہ جب یہ اہل بیت کی جو ہے بے ادبی کرنے والے رہتے تو سرکار اتنے بڑے بڑے رتبوں سے ان کو نوازتے تھے. سمجھ گھٹ بات ہے. آپ حضرات چوکنا رکھیے, ایسی باتیں سننے سے گریز کریے. رسول کی بات ہے, نہ کسی صحابی کے تعلق سے سننا, نہ کسی ولی کے تعلق سے سننا. بس یہ چند باتیں ذہن میں آ گئی تھی, آپ حضرات نے قبول کر دیا. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں باقی کو بتا
اپنی بارگاہ میں اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے صدقے سے ہماری نہ صرف آج کی محفل بلکہ جہاں جہاں بھی صدیق اکبر کی فضیلت کے تعلق سے محفل ہو سب کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ان محفل کی برکت سے ہمارے والدین کریمین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے چاہنے والے سب کوئی مغفرت کا شکریہ مناتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ رحمۃ اللہ۔